بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ۔ میرے ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا ٹائٹل اور موضوع یہ ہے کہ نبی مکرم شفیع معظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر اس بات کا ڈر ہے جس وجہ سے یہ ایک دوسرے کو قتل کریں گے، ماریں گے۔ وہ کون سی وجہ ہے، آج اس کو ڈسکس کریں گے۔ اور دوسری بات ہمارے ذہن میں یہ ہمیشہ ہونی چاہیے کہ یہ ہماری بڑی ہی خوش نصیبی ہے۔ یقین کریں، ہماری اتنی خوش نصیبی ہے کہ ہمیں ایسا شفیع نبی ہمیں ملا جو ہمیں کبھی نہیں بھولا، نہ دنیا میں نہ اس نے ہمیں آخرت میں بھولنا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری زندگی اپنی امت کا فکر رہا، اور ایک امت ہے جس نے اپنے پیارے نبی کی تعلیمات کو فراموش کر دیا، اور اس کے اوپر عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اس کو پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہے۔ تو میرے ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کروں گا۔ یہ آپ کے سامنے حدیث پاک آ گئی ہے۔ حضرت ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جن باتوں کا اپنی امت پر میں خطرہ محسوس کرتا ہوں ان میں زیادہ خوف والی بات یہ ہے کہ ان کے لیے مال کی زیادتی ہو جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا اتنا فکر فرما رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں اس بات کا خطرہ ہے کہ جب زمانہ آخرت آئے گا، جس زمانے میں ہم چل رہے ہیں، ان کے پاس مال کی زیادتی ہو جائے گی، جس کی وجہ سے ایک دوسرے سے یہ حسد کریں گے اور آپس میں لڑیں گے۔ یعنی دیکھا نہیں آپ نے، یعنی کہ مال و دولت اتنی ہو چکی ہے، عرب کے اندر دیکھیں کتنا پیسہ ہو گیا ہے، اور مقابلے ہو رہے ہیں، حسد کر رہے ہیں ایک دوسرے سے، اور اس کے اوپر مارا ماری بھی چل رہی ہے۔ اور ان کے لیے قرآن پاک کا پڑھنا آسان ہو جائے گا، چنانچہ اس قرآن کو ہر نیک، فاسق، فاجر، منافق پڑھے گا، اور یہ لوگ فتنے پھیلانے اور اس کی تعویل کی غرض سے اس کے ذریعے مومن سے جھگڑا کریں گے۔ یعنی فاسق فاجر بھی قرآن پڑھے گا، تلاوت تو بہت ہوگی، آپ کے سامنے ہے، یہ ہو رہا ہے، منافق، فاسق، فاجر ہر کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، اور یہاں تک بات چلے گی کہ قرآن پاک کی تعویلیں اپنی طرف سے گھڑ رہے ہیں اور مومن سے جھگڑا کریں گے۔ یعنی علماء سے، جو اہل حق علماء ہوں گے، ان سے بحث و بحثیں ہوں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے سوا اس کی تعویل و تفسیر کوئی نہیں جانتا۔ قرآن پاک کی کچھ آیات ہیں یا حروف مقطعات ہیں یا لوح قرآنی ہیں جن کی تشریح، تعویل، تفسیر کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، جس کو اللہ عطا فرمائے، لیکن اس میں جھگڑے ہوں گے۔ اور جو علم میں پختہ کار ہوں گے وہ بھی ان آیات کے بارے میں یوں کہیں گے، ہم اس قرآن پر ایمان لائے۔ یعنی کہ جو تو علم میں پختہ کار ہوں گے تو وہ بس یہی کہیں گے، ہم قرآن پاک کے اوپر ایمان لائے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اس معاملے میں جھگڑا کریں گے کہ اس کا معنی یہ ہے، یہ کیوں نہیں ہوا، یہ کیوں نہیں ہوا، بحث مباحثے ہوں گے۔ تو اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھتے ہیں تو یہ زمانہ بالکل آ چکا ہے۔ تو حدیث کے مطابق اگر آپ دیکھتے ہیں، پیسے کی ریل پیل عام ہے، اتنی بڑی عمارتیں اور اتنا پیسہ، اتنی دولت عرب کے اندر جا کے دیکھیں، یورپ کے اندر جا کے دیکھیں۔ اور اسی طرح جو حدیث پاک میں درج ہے قرآن پاک کے بارے میں کہ ہر منافق اور فاسق فاجر قرآن پڑھے گا، مطلب اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن پاک کے نسخے عام ہو جائیں گے اور تلاوت کا بڑا اہتمام ہوگا، چاہے جائے کہ وہ ثواب سے خالی نہیں ہے، لیکن قرآن پاک کی جو تعلیمات ہیں ان کے اوپر عمل جو ہے وہ کم ہو جائے گا۔ وہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس وقت قرآن پاک کی تعلیمات پر کتنا عمل ہو رہا ہے، وہ آپ سے اور مجھ سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ تو میرے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہیں وہ ہمیں قیامت تک رہنمائی دیتی ہیں۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آگے ہوگی، حدیث سمجھ آگئی ہوگی۔ تو آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، ویڈیو کو آگے شیئر لازمی کریں اور مسلمانوں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچائیں، اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔